خاص طور پہ میری خواتین بیٹھی ہیں. میں 2 ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں سب کو, اور وہ میں اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ مجھے جو اغوا کرنے کی کوشش تھی, اریسٹ کرنے کی کوشش نہیں تھی, غیر قانونی طور پہ انہوں نے پولیس بھیجی مجھے اغوا کرنے کے لیے. کیونکہ میں نے کبھی بھی آج تک 50 سال سے مجھے یہ قوم جانتی ہے, میں نے کبھی کوئی غیر قانونی چیز اس ملک میں نہیں کی. تو جو انہوں نے کوشش کی اور جس طرح لوگ کھڑے ہوئے, میری نوجوان اور میری خواتین, میں صرف 2 ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں اگر یہ تیار ہوں. تو پہلے میں دکھانا چاہتا ہوں, سمابیہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, یہ ہماری بڑی جنونی کارکن ہے اور میں اس کے نظریاتی عورت ہے. یہ میں نے اس کو 126 دن دھرنے میں بھی دیکھا, بڑی محنت کی. تو اس کے اوپر جو انہوں نے واردات کی, یہ ہماری اپنی پولیس بھی اور ہمارے رینجرز نے جو کیا, میں چاہتا ہوں پہلے ساری قوم دیکھیں اور یہ سمابیہ کا اس کی جو دلیری دیکھیں اس کی, کہ اس ٹائم پہ جب ٹیئر گیسنگ ہو رہی تھی اور جس طرح کی فوج آئی ہوئی تھی ہمیں میرا زمان پاک فتح کرنے. تو اگر وہ ویڈیو آپ کی ہے تو سمابیہ والی پلیز وہ ویڈیو چلوائیں. میں یہ جو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ایک قوم کے اندر نوجوانوں میں اس طرح کا جذبہ آ جاتا ہے آزادی کا, پھر اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. پھر اس قوم کو جس طرح انہوں نے کہا کہ فخری صاحب نے کہا کہ جب تیر نکل جاتا ہے کمان سے, جب ایک آئیڈیا, ایک نظریہ عوام کے اندر آ جاتا ہے, اور اس طرح کے نوجوان جب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ساری رات ٹیئر گیس شیلنگ کی, بھاری فوج دونوں طرف سے, رینجرز, پولیس, جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر, اور جو انہوں نے واٹر کیننز استعمال کی, اور یہ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد یہ نوجوان کا جذبہ دیکھیں کہ یہ سارے بھنگڑا ڈال رہے ہیں, اوپر پانی پھینک رہے ہیں, ٹیئر گیسنگ اتنی تھی. تو جب ایسا جذبہ ہو نوجوانوں, وہ قوم کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا, وہ قوم ہر مشکلوں کا سامنا کر سکتی ہے. میں آج بات شروع کرنے سے پہلے یہ چند ہمارے ساتھ اس مشکل وقت میں ہیروز نکلے ہیں. لیکن جب جنگ ہوتی ہے نا تو تغمے تب ہی دیے جاتے ہیں, جنگوں کے اندر ہیروز نکلتے ہیں. مشکل وقت کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ کون مشکل وقت کا آپ کا ساتھی ہے. آپ کو لوگوں کی نظریے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کون نظریاتی طور پہ آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے ساتھ فصلی بٹیرے ہیں. یہ بڑا ایک اللہ کرم کرتا ہے کہ جب ایک انسان کو, ایک ملک کو, ایک پارٹی کو جب یہ اونچ نیچ سے گزارتا ہے, مشکل وقت سے گزارتا ہے, تو اس میں لوگوں کی پہچان سامنے آ جاتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے آزماؤں گا. کیوں اللہ ہمارے ایمان کو آزمانا چاہتا ہے مشکلوں سے؟ کیونکہ وہ جب امتحان آتا ہے, جب مشکل وقت آتا ہے, تو جو ایمان والا آدمی ہے وہ اللہ پہ ایمان رکھ کے مشکل وقت پہ صبر کرتا ہے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے ہر مشکل کے بعد میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں. تو ان میں صبر آ جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, مشکل وقت ہے, میں اس سے نکل جاؤں گا. وہ پھر ہر قسم کی مشکل برداشت کرتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, ان کی زندگی, ان کا شریعہ, ان کی سنت, کیونکہ دنیا میں ان سے کوئی عظیم آدمی نہیں آیا. اللہ جب کہتا ہے ان کے راستے پہ چلو, آپ کی بہتری کے لیے کہتا ہے. اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہمارے لیے یہ ہے کہ جب آپ ان کی زندگی کسی سیکھ کے عمل کرو گے تو آپ زندگی میں اوپر چلے جاؤ گے. جو معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہیں ہو, وہ اوپر چلا جائے گا. کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے, سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. یہ آپ نے بڑا غور سے سمجھنا ہے. اگر یہودی زیادہ انہوں نے جو ہمیں حکم کیا کہ کیسے زندگی گزارنی, اگر وہ چلیں گے وہ اوپر چلے جائیں گے. اگر آج اسکینڈینیویا کے اندر خوشحالی ہے تو وہ زیادہ تر
مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ چل رہے ہیں، وہ ہمارے سے زیادہ آگے ہیں. وہ عدل اور انصاف ہے، انسانیت ہے، فلاحی ریاست ہے، میرٹ ہے. وہاں ظلم نہیں ہے، وہاں قبضہ گروپ نہیں ہے. اللہ کا برکت آ جاتی ہے ان معاشروں کے اوپر، کیونکہ وہ بھی رب العالمین ہے، سب انسانوں کا رب ہے. تو یہ آپ نے بات سمجھنی ہے. علامہ اقبال یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے لوگوں کو، ہندوستان کے غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کرتے رہے، بتاتے رہے کہ ایک دفعہ ہم عظیم قوم تھے. کیوں تھے؟ وہ کون سی صفتیں تھیں جنہوں نے ہمیں عظیم قوم بنایا؟ اور آج ہم کیوں غلام بنے ہوئے ہیں، چونٹیوں کی طرح زمین میں پھر رہے ہیں، جن کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. تو آج بھی جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان معاشرہ صرف اوپر تب جاتا ہے جب وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر چلتا ہے. اور وہ اصول سب کو آپ کو پتا ہونا چاہیے، میری پارٹی کو، میرے کارکنوں کو، سب کو وہ اصول پتا ہونے چاہیے کہ وہ کیا اصولوں کے اوپر انہوں نے وہ ایک ریاست قائم کی تھی جنہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے. سب سے پہلے عدل اور انصاف، سب سے پہلی چیز. انسانی معاشرہ بنتا ہی نہیں ہے اگر عدل اور انصاف نہ ہو. وہ پھر جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے. مائٹ از رائٹ، طاقت کی حکمرانی جو آج پاکستان میں ہے. یاد رکھیں ہم انصاف کے انڈیکس میں 140 ملکوں میں پاکستان 129 پہ ہے. صرف 11 کم ہے سب سے نا انصافی والے 140 ملکوں میں. ہمارا وہ آج حالات ہے. اور اسی لیے آج خوشحالی پاکستان میں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ خوشحال نہیں ہوتا. دوسری چیز فلاحی ریاست، انسانیت کا نظام، جدھر ہم پرواہ کرتے ہیں، ہمارے میں رحم ہوتا ہے، ہمارے میں احساس ہوتا ہے کمزور طبقے کا. جو پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں ریاست نے ذمہ داری لی اپنی بیواؤں کی، اپنے یتیموں کی، اپنے غریبوں کی، اپنے بوڑھوں کی، معذوروں کی، یہ کبھی پہلے نہیں تھا. پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں کیسی انسانیت پہ ریاست بنی تھی. اور تیسری چیز، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. کوئی بھی مسلمان ریاست جو لا الہ الا اللہ پہ کھڑی ہوتی ہے وہ کبھی کسی سپر پاور کے سامنے نہیں جھکتی. وہ غلامی کسی کی نہیں کرتی. وہ آزاد اور خوددار قوم ہوتی ہے، اس میں غیرت ہوتی ہے. وہ ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں دوسرے ملکوں کے سامنے. ان کا پرائم منسٹر جا کے یہ نہیں کہتا کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں. وہ یہ نہیں کہتا. وہ خوددار ہوتا ہے. کیونکہ ہم کس کی امت ہیں؟ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی ہم امت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب 2 سپر پاورز تھیں، ابھی مسلمان تھوڑے سے ہی تھے. وہ خط لکھتے ہیں، اور اگر تم مانو گے تو اپنی بہتری کے لیے اس پیغام پہ چلو گے، نہیں تو تم تباہ ہو جاؤ گے. اور وہی ہوا. 10 سال اس خط کے بعد دونوں سپر پاورز نے گھٹنے ٹیک دیے. یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، یہ کبھی ایسے نہیں ہوا. اس لیے میرے تحریک انصاف کے کارکنوں، ہمیشہ سمجھنا کہ آپ ایک نظریاتی لوگ ہیں. آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کا نظریہ ہے جو کہ جس میں یہ پاکستان جس نظریے پہ بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست، اور وہ تھی ماڈل تھا مدینہ کا. اور آپ کا نظریہ آج یہ ہے کہ ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں. ہم حقیقی آزادی کا مطلب کیا؟ یہ آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے. آزاد وہ معاشرہ ہوتا ہے جدھر لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اس کی عدلیہ، جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں. ہمارے حقوق کی حفاظت جب ایک ملک کی عدلیہ اور اس کے آئین کرتا ہے تو ہمیں آزاد ہو جاتے ہیں. آج مغرب میں کیوں پاکستانی جاتے ہیں؟ یورپ میں، امریکہ، انگلینڈ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں اگر آپ ان کے قانون کے اوپر چلیں، ان کے آپ ٹیکسز دیں، آپ آزاد ہو جاتے ہیں. کوئی آپ کو تنگ نہیں کر سکتا. آپ کو ریاست پروٹیکٹ کرتی ہے.
बेशक आप दूसरे मुल्क से आए हो, आपको प्रोटेक्शन देती है, कोई आपकी जमीनों पे कब्जा नहीं कर सकता, कोई आपके घर से बाहर नहीं निकाल सकता, कोई स्टेट आके आपसे रिश्वत नहीं मांगती, थानों में जलील नहीं होते, वहां थाना कचहरी की पॉलिटिक्स नहीं है, प्रोटेक्शन है, क्योंकि वहां इंसाफ है। सो मेरे कारकुनों तहरीक इंसाफ की याद रखें, आजादी तब तक नहीं आएगी जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं आता, और इंसाफ तब आएगा जब कानून के सामने सब एक बराबर होंगे। यह नहीं है कि ताकतवर डाका मार के एनआरओ ले ले, रात को वीगो डाले आए और आपको उठा के ले जाएं, जिस तरह हमारे बेचारे अतार रहमान को, हमारा एक यंग लड़के को उठा के ले गए, अभी तक 6 दिन हो गए, पता नहीं चला किधर गया है। यह किसी माशरे में नहीं होता। यह नहीं होता कि आजम स्वाति एक ट्वीट करे और उसको पकड़ के उठा के ले जाएं और सबके पोते पोतियों के सामने मारें और फिर उसको जाके टॉर्चर करें, नामालूम अफराद पकड़ के उसको टॉर्चर करें, या शहबाज गिल को नंगा करके उल्टा लटकाएं। ये कहीं किसी माशरे में किसी की जुर्रत नहीं जिधर इंसाफ होता है। जब एक माशरे में जुल्म होता है तो कोई हिफाजत नहीं करता कमजोर की। एक्स प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करने की कोशिश की जाती है, गोलियां लगती हैं, अपनी एफआईआर नहीं कटवा सकता, क्योंकि ताकतवर लोग वो कानून के ऊपर हैं, वो कानून के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। यहां जब तक आप इन सबको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, ये मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं फिर से अपनी बात खत्म करता हूं, ये याद रखें कि मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले जो बात कही थी कि कौमें तबाह हो जाती हैं जब ताकतवर जुर्म करता है तो उसको पकड़ा नहीं जाता, वो पकड़ नहीं सकती, और सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालती हैं, वो तबाह हो जाती हैं। ये सारे याद रखना, ये हदीस अपने ज़हन में डाल लो। आज अगर दुनिया में देख लें, जो कौमें तबाह हो रही हैं वह इंसाफ नहीं है, जो कौमें खुशहाल हैं सारी जगह के ऊपर आपको इंसाफ नजर आएगा। उनका कानून बड़े ताकतवर और कमजोर को एक बराबर समझता है, इसलिए वहां खुशहाली है। हमारे लोग किस तरह की मर मर के वीजे लेके किश्तियों में रात को, बेचारी एक जिस तरह हमारी एक हॉकी प्लेयर डूब गई, क्योंकि वो जाना चाहते हैं उन मुल्कों में जिधर इंसाफ है, क्योंकि जिन मुल्कों में ना इंसाफी है वहां तो गुर्बत है। सारी दुनिया उठा के देख लें। तो ये है हमारी जंग। मैं सिर्फ आपको बार बार बताना चाहता हूं, आप तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, आप नजरियाती लोग हैं। हकीकी आजादी है क्या? हकीकी आजादी आज हम सब जो जद्दोजहद कर रहे हैं, हम अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने की इसलिए हम लगे हुए हैं सब। हम ये जो सारी हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, जो जिले शाह ने शहादत दी, ये सारे उस चीज के लिए हैं। जो हमारे लोगों ने जेलों में वक्त गुजारा, जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, हम एक आजादी की जंग लड़ रहे हैं। और ये हमारी जंग वो है जो एक पुरअमन जंग है। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, बंदूकें नहीं उठा रहे। हमारी कोशिश है कि बैलेट के जरिए, वोट के लिए जरिए हम इस मुल्क में तब्दीली लेके आए। और मुश्किल यह है कि जो हमारे मुखालिफ हैं, वो जिस तरह बचपन में ज़मान पाक में मैं बार बार कहता हूं, हम क्रिकेट खेलते थे तो जब वो टीम हार रही होती थी वो विकेटें उठा के भाग जाती थी। आज ये हाल हुआ हुआ है इनका, विकेटें उठा के भाग रहे हैं। हम कह रहे हैं वापस आओ, मैच खेलना चाहते हैं, हम भाग रहे हैं सारे। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जैसे ही इलेक्शन शुरू हुए, मैं आज गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं कि इन सबको ईसीएल पे डालना, क्योंकि इन्होंने भाग जाना है मुल्क छोड़ के। पैसा तो इनको बाहर पड़ा हुआ है, इनका पाकिस्तान में क्या लेना देना है। तो इनको ईसीएल पे रख के इलेक्शन करवाना, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि ये मुल्क से भाग जाएं। और मैं आखिर में फैसल जावेद आपको, इब्रार आपको और नजम शिराज आपको खास तौर पे मैं आज आपको स्पेशली खराज तहसीन पेश कर रहा हूं कि आपने आके लोगों को जिस तरह मोटिवेट किया, लोगों को आपने एंटरटेन किया। नजम शिराज, जिस तरह आपने रमज़ान की इफ्तारियों के ऊपर नाते पढ़ी, हम पढ़ी,
لوگوں کو بتانے کی کوشش کری کہ ہم انسان اور جانور میں فرق کیا ہے. انسان تو دنیا، جانور تو دنیا، جانور بھی آ کے دنیا میں